تم نے دنیا کی ہر مٹھاس چکھ لی ہوگی، شہد، کھجور، چاکلیٹ، محبت، اگر ایک مٹھاس ہے جو صرف خالص دلوں کو عطا ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 صفات ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ پہلی شرط، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ کیا واقعی تمہاری محبتوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اوپر ہیں، یا دنیا، لوگ، شہرت، رشتے، ان سب نے ان کی جگہ چھین لی ہے؟ جب فون پر 3 گھنٹے لگتے ہیں اور قرآن کے لیے 3 منٹ نہیں، جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ لوگ کیا کہیں گے، تو ایمان کی مٹھاس کہاں سے آئے؟ دوسری خصلت، کسی شخص سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، یعنی نہ دنیا کی غرض ہو، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی فائدہ، صرف اللہ کی رضا ہو۔ آج ہماری محبتیں مفاد پر مبنی ہیں، جس سے فائدہ نہ ہو اس سے تعلق ختم۔ مگر مومن وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے جوڑتا ہے اور اللہ کے لیے توڑتا ہے، ایسی محبت میں نور ہوتا ہے، ایمان کی لذت چھپی ہوتی ہے۔ تیسری اور سب سے لرزہ خیز شرط، وہ کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا ناپسند کرے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ سوچو، اگر تمہیں آگ میں پھینکنے کا کہا جائے تمہارا کیا خیال ہوگا؟ بس ایمان والا وہ ہے جو گناہ، کفر، فتنہ، معصیت سے اتنی ہی شدید نفرت کرے جب تم گناہ کی طرف دیکھو تمہارا دل کانپ جائے، کہیں میں اپنے رب سے دور نہ ہو جاؤں۔ ایمان کی مٹھاس کوئی ظاہری چیز نہیں، یہ وہ کیفیت ہے جو دل کو سکون دیتی ہے، راتوں کو آنکھوں میں آنسو لاتی ہے اور بندے کو اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ یہ اللہ کا تحفہ ہے جو ان 3 خصلتوں کے ذریعے دل کو عطا ہوتا ہے۔ کیا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ کیا میری محبتیں صرف اللہ کے لیے ہیں؟ کیا میں گناہ کو ایسا ہی برا سمجھتا ہوں جیسے آگ کو؟ اگر نہیں تو آج سے یہ دعا مانگو، اے اللہ ہمیں ایمان کی مٹھاس چکھنے والوں میں شامل فرما۔ دنیا کی ہر لذت ختم ہو جائے گی مگر ایمان کی مٹھاس قبر میں، قیامت میں ہمیشہ باقی رہے گی۔